ریالٹی نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر آنے والی تمام ویڈیوز آڈیوز کے متعلق مکمل حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل ریالٹی نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہم آپ تک پہنچائیں ریئل نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مورخہ 25 فروری 2024 کو تھانہ اچرا کی حدود میں اچرا بازار میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ہمارے معاشرے میں موجود بہت سی کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ مورخہ 25 فروری کو دوپہر 1 بجے ایک خاتون راولپنڈی سے شاپنگ کی غرض سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچرا بازار پہنچتی ہے، جہاں پہ وہ شاپنگ کرتی ہے۔ شاپنگ کے بعد وہ ایک دکان میں کھانے پینے کی غرض سے داخل ہوتی ہے۔ اس خاتون نے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے جس پہ عربک سٹائل میں کچھ ورڈز لکھے ہوتے ہیں، اور جو ذی شعور بندہ ہے اسے بڑے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ عربک خطاطی جو ہے اس میں مختلف فونٹس میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں ایک خاص لفظ حلوہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب خوبصورت اور پیاری ہے۔ جو شخص بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اور عربی کو جانتا ہے اسے بڑا کلیئرلی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عربی نہیں ہے، کیلیگرافی میں عربک سٹائل میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ خاتون وہاں بیٹھتی ہے اور اسی دوران میں اس ہوٹل میں ارد گرد لوگ جو موجود ہوتے ہیں وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس خاتون نے شاید قرآنی آیات والی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس کو مختلف انداز سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی دوران میں 15 پہ کال ہوتی ہے، پولیس فوری رسپونڈ کرتی ہے۔ پولیس کا رسپانس ٹائم 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے۔ اس 5 سے 10 منٹ میں اس دکان کے ارد گرد ہزاروں کا تعداد میں مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ مجمع اس خاتون کو ملعونہ، قادیانی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے جس میں ایس ایچ او اچرا ہیں، اے ایس پی گلبرگ ہیں، ایس پی ماڈل ٹاؤن پہنچتے ہیں۔ ان کے ساتھ تقریباً 8 سے 10 لوگ ہوتے ہیں۔ مین وائل ڈولفن بھی وہاں پہنچتی ہے، اور اس طریقے سے کم نفری کے ساتھ پولیس بڑی دانش مندی کے ساتھ موقع کی مناسبت سے لوگوں کو سمجھانا بجھانا شروع کرتی ہے۔ دکان کا شٹر نیچے کرتی ہے، وہاں سے لوگوں کو نکالتی ہے۔ اس خاتون کے لیے برقعے کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ اس کو باہر نکالنے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے سیفلی ریسکیو کیا جائے۔ لوگ بہت مشتعل ہیں، مشتعل کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، پولیس وہاں پر موجود محسوس کرتی ہے کہ اس خاتون کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور مختلف جیسے پاکستان میں دوسرے واقعات ہوئے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں ذرا سی بات پر بغیر تحقیق کے لوگ کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ پولیس کی اے ایس پی سیدہ شہر بانو نقوی بہت اچھے اور دانش مندانہ انداز سے اس وقوع کو ہینڈل کرتی ہیں۔ ایس پی صاحب ماڈل ٹاؤن خود موجود ہوتے ہیں، چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایس ایچ او اچرا جو ہیں وہ بھی موقع پہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا بجھا رہے ہوتے ہیں۔ پولیس لوگوں کی نبض کے مطابق چلتی ہے اور بڑے دانش مندی سے اس خاتون کو وہاں سے ریسکیو کر کے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکال کے لے کے جاتی ہے۔ اسی دوران لوگوں کا بہت بڑی ایک تعداد جو ہے وہ پولیس کے ساتھ تھانے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھانہ اچرا پہنچ کر پولیس تحقیقات کرتی ہے۔ اس خاتون کی شرٹ کو چینج کرایا جاتا ہے، موقع پہ ایک مفتی صاحبان کو بلایا جاتا ہے، اس شرٹ کو کہ ایک ایک لفظ کو پڑھا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیلیگرافی ہے، عربک میں لکھی ہوئی قرآنی آیات نہیں ہے۔ خیر، اس خاتون کی جان بخشی ہوتی ہے، اس سے ایک انٹرویو دلوایا جاتا ہے۔ وہ اہل سنت فرقہ سے تعلق ہے اس کا۔ آج کل جو برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں ان کو بہت بخوبی اندازہ ہے کہ یہ خاتون ایک برانڈ کے کپڑے پہن کر یہاں آئی تھی، اور اس برانڈ کے کپڑے اور اس عربک خطاطی کی وجہ سے اس کی جان مصیبت میں آ گئی۔ ان شارٹ، مفتی صاحبان، پولیس اور وہاں پر کچھ موجود معزز اشخاص مکمل انکوائری کے بعد اس خاتون کو بے گناہ قرار دیتے ہیں، اور پولیس اس کو وہاں موقع سے فارغ کرتی ہے اور سیفلی اس کو پنڈی کے لیے روانہ کرتی ہے۔ تو یہ کل کا وقوع تھا جو کہ ہمارے معاشرے کی کمزوریوں اور ہمارے معاشرے میں موجود انتہا پسندی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس بات کو سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہمیں اداروں کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے۔ پولیس نے بہت اچھی اور دانشمندی سے یہ سارا کام کیا، ہم پولیس کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔